بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن ز تاسو ته یو داسې مسله مخکې کومه چې په هغې باندې مختلف علماو مختلف رایې دي. نو د هغه علماو مختلف رایې زه تاسو ته پیش کومه چې آیا کوم یو دلیل ټیک دی. تاسو ته به نور داسې وایي چې عمار رضی الله تعالی عنه څوک او ما د څه باره کې خبره وکړه هغه تاسو د ده نه واورئ. څه به ورته ووایي. ناظرین، عمار بن یاسر یو صحابي و. حتی دې پورې ویلی کېږي چې رسول الله وسلم په اهل بیتو کې هم دی شامل کړی و. خو رسول الله وسلم درته ویلي و چې زما نه بعد به ته د باغیانو د لاسه شهید کېږي. آیا بیا د رسول الله وسلم نه بعد دی د کومو خلکو د لاسه وفات شو؟ باقی علماؤں نے بورو راضی چ وورو. اگر یہ حدیث کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گی، اگر اس سے باغی ٹولہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی اور معاویہ کی لڑائیوں کے اندر علی کے ساتھ لڑائی کی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ اگر باغی ٹولہ ہے، چونکہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمار کو کس نے قتل کیا؟ امیر معاویہ کے لشکر والوں نے. تو جب وہ حدیث ہے کہ ان کو باغی قتل کریں گے تو باغی کون ہوئے؟ امیر معاویہ کے لوگ ہو گئے. پھر امیر معاویہ کے ساتھ اس کے بعد بھی سینکڑوں صحابہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا یہ سینکڑوں صحابہ رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا یہ سینکڑوں صحابہ العیاذ باللہ کافر ہیں؟ اگر یہ حدیث ایسی ہے اور عمار کو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوا ہے، پھر تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے قتل کے بعد سارے صحابہ جمع ہو کر کے علی کے لشکر میں شامل ہوتے. تو یہ واولائے مچایا گیا ہے کہ یہ علی کے ساتھ تھا، معاویہ کی طرف سے شہید ہوا. اللہ گواہ ہے اور تاریخ، سچی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ علی اور معاویہ کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھے. یہ عثمان کے زمانے میں شہید ہو گئے ہیں مصر سے آتے ہوئے مدینہ کے راستے میں. تو لہذا پکی بات یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے زمانے کے اندر مصر کے چند باغیوں نے مصر سے مدینہ آ کر کے راستے میں شہید کیا تھا. کسی کا باپ بھی اس کو علی کی لڑائی میں شامل ہی نہیں کر سکتا. مجھے تو یہ کتابیں یہ باتیں پڑھے 50 سال گزر گئے، میں نے کبھی بیان نہیں کی، مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت، محبت اور مودت اسے متزلزل کیا جا رہا ہے. میرا فرض تھا، میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے، نادانی کے، اور لوگوں کو حق دکھاؤں. اس ٹرم میں، اس باری میں حق مولا علی کے حق طرف تھا. یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں. العنایہ، میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرح الہدایہ پر. فقہ حنفی کی مسلم کتاب، یہ امام عینی شارح بخاری بھی ہیں، عمدۃ القاری کے مصنف، اور یہ شارح ہدایہ بھی ہیں العنایہ. وہ لکھتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وَعِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ معاویہ رضی اللہ عنہ کان باغیاً فی نوبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مولا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ لفظ بغاوت کا استعمال کیا. پھر بیان کرتے انما کان الحق معه اے ما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعته وانعقادها فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین. امام بن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی اور مرتضیٰ کی طرف تھا. یہ گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. حق کی ہر ایک کو پہچان ہے. 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے. جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے؟ عمار کا قتل میرے نبی کی نبوت کی صداقت کا نشان ہے. میرا نبی سچا نبی ہے، میرے نبی کی بات سچے نبی کی بات ہے. اب میرا سچا نبی کہہ رہا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کون قتل کرے؟ باغی گروہ. بھئی ہم جس کو بھی مانتے ہیں نبی کے وسیلے سے ہی مانتے ہیں.
اب رسول خود کہہ رہے ہیں کہ کس کو کیا مانو؟ فرمایا لوگوں عمار جہاں سے قتل ہوگا جن لوگوں کے ہاتھوں سے، میں محمد ان کے لیے یہ سائن کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، میں محمد اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، کہ وہ باغی ہوں گے۔ میں اب ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ میدان میں، یہ جرات تو کر لی کہ جن کو میرے نبی نے باغی کہا تم ماننے کو تیار نہیں، یعنی زبان رسالت پہ اعتماد نہیں، اپنی خود ساختہ عقیدت پہ اعتماد ہے۔ زبان رسالت پہ اعتماد نہیں، اپنی خود ساختہ اور جعلی عقیدت پہ اعتماد ہے۔ اس جعلی عقیدت نے زبان رسالت سے نکلی ہوئی سند کو ٹکرا دیا۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ چلو وہ تو کر دیا، اب میرے نبی نے فرمایا تھا عمار تیری شان یہ ہوگی کہ تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تیری قتل ہوتے وقت شان کیا ہوگی کہ تو ان کو آواز دے دے کے کہہ رہا ہوگا لوگوں آ جاؤ جنت میں، آ جاؤ علی کے قدموں میں، یہیں جنت ہے۔ اور ان کی بدبختی یہ ہوگی کہ وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ اگر احادیث نہ ہو تو میں ہر طرح سے ذمہ دار ہوں، اور مستند صحیح ترین احادیث، صحیح ترین ہمارے امام بخاری، مسلم، دیگر سب محدثین نے نقل کی کہ تو ان کو جنت کی طرف اور وہ تجھے جہنم کی طرف، تیرا پاسا جنت والا ہوگا۔ قاتل عمار وصالبہ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو عمار کو شہید کرنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو اس کا مال لوٹنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ میں کیسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں؟ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہو۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا، اور دیکھیں آخری وقت ہے پھر ثابت قدم ہے۔ وعمار لبنتين او عمار رضی اللہ عنہ دود وخختی وڑی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا ویدو نو دا دوی دیسی پاک کرو دیوی ویح عمار تقتله الفئة الباغیہ، عمار وی اکما چی باغی ڈلی اغبتا وجنی وی، باغی ڈلی بتا وجنی يدعوهم الى الجنة، ديما ويلا لجنة طرف دعوت وركي، ويدعونه الى النار وقول بدل جهنم دعوت وركي. عمار براتم كي يعوذ بالله من الفتن الذي ما يفتنون ببجساتي. وصحيح البخاري كده رواية پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لنبوت پر دلائلو کی دائیو دلیل لے عمار رضی اللہ عنہ وجلائے شیرو او دے پا کم جن کی وجلائے شیرو پا جنگ صفین کی جنگ صفین تذکرتا سوری دے دے پا آگا جن کی وجلائے شیرو خاچی باغیان بے وجی دے پر چا پڑھلے کی علی رضی اللہ دے دا علی رضی اللہ عنہ مل گرے شام والو وجلائے شام والو دے وجلائے عمار دا علی رضی اللہ سرو او دا عراق والا سرو او ما تسوی چا علی رضی اللہ دیر حق دارو ودي حديث كي إشكال لو ده قوي إشكال وقد هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويچ ديبا غوي لدعوت جنت وركي وغوي لدعوت جهنم وركي. زما په خیال ناظرین به پوه شوي په دې شي او مونږ ته به یو ښه رایم کمنټس کې ولیکي. نو ناظرین انشاءالله بله ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړو. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.